ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنے والا کل کا دن ایک عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کا دن ہے۔ تو آج کی اس محفل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اس مقدس دن میں عظیم صحابی کی یادگار بنا کر ہم خود فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ آپ کا نام معاویہ تھا، یہ بات یاد رکھی جائے کہ معاویہ نام کے بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین عظام گزرے ہیں۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق کے مطابق 20 سے زیادہ صحابہ کرام کے نام معاویہ تھے، اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں، اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی اگر دیکھا جائے تو عبد مناف میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح نجابت اور جلالت اور صحابی رسول ہونا، یہ سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ نسبی اعتبار سے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے سن ہجری 604 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 7 اور 13 کے بھی اقوال ملتے ہیں۔ مکہ کا ایک بڑا معزز خاندان تھا جس سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا شمار قریش کے ان 17 لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنے پڑھنے کے اندر بڑے ہی ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذکاوت اور بہت ہی عمدہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ یعنی 8ویں ہجری کے موقع پہ کیا، لیکن سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی آپ کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی مشہور جنگیں یعنی جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کسی میں بھی حصہ نہیں لیا، اور آپ جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت میں آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی، اور فتح مکہ ہو جانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، ہر غزوے میں شرکت کی اور پوری بہادری کا ثبوت پیش فرمایا۔ قبول اسلام ظاہر نہ کرنے کی جو وجہ ہے اس کو حضرت امیر معاویہ خود بیان کرتے ہیں۔ میں عمرۃ القضاء سے بھی پہلے اسلام لا چکا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو کر مدینہ چلے گئے تو ہم تمہارے ضروری زندگی کے اخراجات بند کر دیں گے۔ تو اس طرح جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ابو سفیان کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اپنے اسلام کا جب اظہار کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث میں بہت ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے
کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رات دن میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ابو سفیان کے گھر کو یعنی حضرت امیر معاویہ کے مکان کو دارالامن قرار دیا تھا، اور حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے حرم میں داخل ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کا شمار عرب کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا جن کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ دربار رسالت میں وحی لکھنے والے افراد میں آپ کا شمار تھا، جو فرامین جاری ہوتے تھے اور خطوط لکھ کے جاتے تھے وہ بھی آپ لکھا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا ڈھنگ آپ کو بتایا تھا۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا معاویہ دوات میں سوپ ڈالو اور قلم کو ٹیڑھا کرو، بسم اللہ کی با کو کھڑی لکھو اور سین کے دندانے الگ الگ رکھو اور میم کے دائروں کو بند مت کرو اور لفظ اللہ خوبصورت لکھو، لفظ رحمان بھی واضح اور حسین کر کے لکھو اور لفظ رحیم بھی عمدہ اور اچھا لکھو۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حضرت امیر معاویہ کو لکھنے کے حوالے سے تلقین فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فدائیت آپ دیکھیں کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ معاویہ کو علم اور بردباری سے بھر دے، اور کبھی اس طرح دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پہ قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، اور ایک بار اس طرح دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے اس انداز کے اندر ان کی عظمتیں ظاہر فرمائی، فرمایا معاویہ کو بلاؤ، یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو کیونکہ معاویہ قوی ہے اور امین ہے۔ اور کبھی سفر میں خدمت کا شرف بھی بخشا، وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا، عدل و انصاف کا دامن تھامے رہنا۔ اور عشرہ مبشرہ کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا علیہ السلام نے نوازا، جس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ کا بھی ذکر کیا اور حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک آئے گا وہ جنتی ہے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح رہو گے۔ یعنی اتنی عظمتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی، اور آج یہ جو نام کے مولائی ہیں اور اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دم بننے والے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے کتنا بڑا رشتہ تھا۔ پہلا رشتہ تو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ام حبیبہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بہن ہے ہند بنت ابو سفیان، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن حارث نے شادی کی، اور حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بھانجی لیلہ کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جس سے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لبابہ بنت عبیداللہ بن عباس کا نکاح ولید بن عتبہ بن ابو سفیان یعنی حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح رملہ بنت محمد بن جعفر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر کی پوتی، ان کی شادی حضرت امیر معاویہ کے بھائی عتبہ کی پوت کے پوتے سے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسن کی پوتی نفیسہ کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے پوتے ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں اہل بیت سے کتنے رشتے ہیں ان کے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ دشمنی ہوتی تو اتنے سارے رشتے اہل بیت کے ساتھ میں نہیں ہوتے۔ اتنے رشتے خود بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بڑا پیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور منکرین ختم نبوت اور مرتدین سے جب جہاد کیا تو حضرت امیر معاویہ بھی ان جنگوں میں شریک رہے اور آپ نے بہادری کا ثبوت پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں جو فتوحات ہوئی تو ان فتوحات میں حضرت امیر معاویہ سب سے آگے تھے، اور سن ہجری 15 میں رومیوں کے ایک بہت بڑے شہر قیصاریہ کے معاذ پر آپ کو امیر لشکر بنایا گیا۔ آپ نے بہادری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کو فتح فرمایا، جو اسلام کی تاریخ کا بڑا روشن باب ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ نے عبوریہ تک اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور آپ کا ایک اہم جہادی کارنامہ قبرص کو فتح کرنا ہے، یعنی آج کا جو ترکی ہے اس کا 30% حصہ آپ نے اپنے قبضے میں لیا۔ اللہ نے آپ کو اتنی فتح عطا فرمائی، اور آپ کے پے در پہ حملوں کے نتیجے میں قیصر روم جو 3 بر اعظم پر حکومت کرتا تھا اب محض موجودہ ترکی کے تھوڑے سے حصے میں محدود ہو گیا۔ آپ نے اتنا بڑا علاقہ فتح فرمایا۔ یہی وجہ ہے انگریز رائٹر مائیکل ہارٹ نے جب تاریخ انسانی کی مؤثر ترین شخصیتوں کے نام شمار کرائے تو مسلمانوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے بعد میں 30 نمبر پر حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا۔ آپ اتنے بڑے فاتح تھے، اور حضرت عمر فاروق نے جب سمندری مشکلات کو دیکھتے ہوئے آپ کو سمندر میں لڑنے سے منع کر دیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ سمندر میں جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حملہ کرنے کی غرض سے 500 جہازوں کا ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ حضرت عثمان نے اجازت دی، اور اہل قبرص نے اتنا بڑا جنگی بیڑا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آپ کو اس کے اندر فتح عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بحری جہاد کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے، اور ان بحری یعنی سمندری جہاد کرنے والوں میں سب سے پہلا جو بیڑا اٹھایا تھا، وہ بیڑا جو روانہ ہوا تھا وہ حضرت امیر معاویہ کی سرکردگی میں روانہ ہوا تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی طرح افرنتیا اور ملتیا روم کے متعدد قلعے آپ نے فتح فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ یہ حضرت عمر حضرت عثمان کے دور خلافت میں شام کے بادشاہ رہے۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو عہدے سے برطرف کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد میں بہت سارے معاملات ہوئے جن کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان صلح فرما دی۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند مت کرو، اگر وہ تم میں نہیں رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتا ہوا دیکھو گے جیسے جو ہے وہ پھل درخت سے جو ہے وہ جھڑ جایا کرتا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت بڑی اچھی ہے۔ تو یوں ہی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ کو ملی تو آپ رو پڑے۔ کا ابن ابو طالب کی موت سے فقہ اور علم جاتا رہا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی فرمائش پر جب حضرت علی کی شان میں کچھ کلمات بیان کیے تو حضرت امیر معاویہ رو پڑے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور حاضرین بھی رو پڑے اور سب زاروں قطار رونے لگے۔ بتا دیا کہ ان کے دل کے اندر میرے آقا، ان کے دل کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیار تھا۔ اور یہاں پر ایک خواب کا ذکر کرنا بھی بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لایا گیا۔ آپ دونوں ایک گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جلدی سے نکلے اور کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میرا فیصلہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امیر معاویہ بھی نکلے، وہ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ نے ان دونوں حضرات کو مالا مال فرمایا۔ اب اگر کوئی اپنی زبانوں کو ان کی برائی سے آلودہ کرتا ہے تو اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن ہجری 40 میں ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، اور اس کے بعد میں جب خون جنگوں کا منظر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے
پکے دل کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، اور میرے آقا کا فرمان سامنے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اہل ایمان کے دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس طرح سن ہجری 41 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو ایک اشارہ نبی بھی ملا تھا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں تھے، راستے میں انہوں نے وضو کے لیے پانی لا کر کے دیا حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا علیہ السلام کو، تو پیچھے مڑ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو دیکھا پانی کا برتن لیے کھڑے ہیں، تو آپ نے وضو بنایا اور فرمایا اے معاویہ جب تم بادشاہ بننا تو لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ کہا کرتے تھے اسی دن سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ پیشن گوئی پوری ہوگی اور میں کبھی نہ کبھی خلیفہ بن کر کے رہوں گا۔ میرا آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ خلاصہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ 5 سال حضرت عمر کے دور میں دمشق کے گورنر رہے، 12 سال حضرت عثمان کے دور میں پورے علاقے شام کے گورنر رہے، 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت میں بادشاہ رہے، اور پھر اس کے بعد میں 20 سال تک آپ نے حکومت سنبھالی۔ اس طرح پورا 43 سال کا آپ کا دور حکومت ہے۔ 17 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک مسلسل آپ حکومت کرتے رہے۔ آپ کے زمانے میں خلافت اسلامیہ خراسان سے لے کر مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے لے کر یمن تک پھیل گئی۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس قدر علاقہ آپ کے دور حکومت کے اندر وسیع ہوا اس سے پہلے کسی اور کے دور کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دشمنوں کے شہروں میں جہاد جاری رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کا بول بالا کیا، ہر طرف سے غنیمتیں سمٹ آئی، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گیا، اور آپ کے دور میں مسلمان بڑے سکون اور راحت کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ اتنے کمالات اللہ نے عطا کیے، اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے اولیت بھی بخشی ہے، جیسے کہ سب سے پہلے اقامتی ہاسپٹل حضرت امیر معاویہ ہی نے دمشق میں قائم کیا تھا۔ سب سے پہلے اسلامی جنگی بیڑا یہ دنیا کے اندر جو رومن بیریا کو شکست دے دیا وہ آپ ہی نے قائم کیا تھا۔ اسی طرح آب پاشی اور آب نوشی کے لیے آپ کے دور حکومت میں نہریں کھدوائی گئی۔ ڈاک خانے کا جو نظام ہے آپ کے زمانے میں بڑا مضبوط ہوا۔ اسی طرح سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور اس کی نقلوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ آپ سے پہلے خانہ کعبہ پر غلافوں کے اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے، لیکن آپ نے پرانے غلافوں کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا سلسلہ قائم فرمایا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک و نفع کے جاری کر کے تجارت کو بڑا فروغ دیا، اور اکنومی کو آپ نے بڑا مضبوط کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے جنگ کے اندر منجنی کا رواج قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا کیے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، گھر والوں کو دیگر سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں تھا، جب آپ نے دیکھا کہ میرا کرتا کندھے سے پھٹا ہوا ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک مجھے دیا تھا، تو وہ میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں پہنا ہے، محفوظ ہے۔ اسی طرح میرا آقا علیہ السلام کے بال اور ناخن میرے پاس میں ہیں، اور دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے بعد یہ ناخن اور بال میری آنکھوں کے حلقوں اور نتنوں اور سجدوں کی جگہوں میں رکھ دینا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا چھپائے مبارک میرے سینے پہ رکھ کر اس پر مجھے کفن دے دینا، مجھے امید اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے میری مغفرت فرما دے گا۔ ان وصیتوں کو کرنے کے بعد میں 22 رجب المرجب سن ہجری 60 میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی شام اور قبرص کے فاتح 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر بادشاہی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی، دمشق کے باب الصغیر میں آپ کو دفن کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقامات عطا فرمائے وہ تو بے شمار ہیں ہی۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے
کہ آج کل نام کے مولائی رافضی تفضیلی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدتمیزی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, تمام صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, صحابہ میں حضرت امیر معاویہ ہیں اور آپ سے بھی پیار کرتے ہیں. تو یہاں پر اخیر میں اہل سنت کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ رضویہ میں اہل سنت کا موقف لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تان ان پر کار فجار. جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیرے وہ ناصبی یزیدی ہے, اور جو حضرت علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت کو بھلا دے وہ شیعی زیدی ہے. یہی روش آداب بحمد تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملوز رہتی ہے. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہم حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ کی صحابیت اور نسبت کا انکار نہیں کریں گے, اسی طرح حضرت معاویہ کی حمایت میں حضرت علی کی اولیت اور عظمت کا بھی انکار نہیں کریں گے. حضرت علی کا مقام حضرت امیر معاویہ سے بہت بلند ہے, اس کو بھی ہم مانتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو صحابیت کا مقام عطا فرمایا اور وہ جنتی صحابی ہے, ان کے فضائل اور مناقب بھی بے شمار ہے. میں نے اس سے پہلے بھی اس پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ ان حضرات کے درمیان جو کچھ معمولی باتیں ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کے صدقے میں ان کو معاف فرما دیا, اور وہ بلا شبہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے ہیں. حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی بلا شبہ جنتی صحابی ہے. تو 22 رجب کے دن اس عظیم صحابی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ہمیں اپنی محبتوں کا نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما. اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبتیں مولا ہمارے دلوں میں راسخ فرما. مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد.